دنیا کا سب سے بڑا جانور بلو ویل، the largest animal ever known to have lived on earth۔ پوری کائنات میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، چاہے یہاں سے 147.84 ملین مائلز دور چمکتا سورج ہو یا دنیا کا جو سب سے گہرا مقام ہے ماریانا ٹرینچ 2550 کلومیٹر گہرا، وہاں بھی کوئی نہ کوئی جانور تیر رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ Every creation is having a purpose۔ اب اس بلو ویل کو دیکھیے، اس کا وزن 1,36,000 کلوگرام ہوتا ہے، یعنی 30 ہاتھیوں کے برابر۔ اس کی تو زبان ایک ہاتھی کے وزن کے برابر ہوتی ہے، اور جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو روزانہ وہ بچہ 90 کلو گرام ویٹ روزانہ کی بنیاد پہ وہ گین کر رہا ہوتا ہے۔ بلو ویل کی لمبائی 100 فیٹ تک ہو سکتی ہے، اور اس کی جو عمر ہے وہ 80 سے 90 سال تک ہوتی ہے۔ بلو ویل کی عمر کا اندازہ سائنسدان کیسے لگاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو درخت ہیں ان کی عمر کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ جب ان کو کاٹا جاتا ہے تو ان کے اندر رنگز ہوتے ہیں، اس کے تنے میں بنے ہوئے ان رنگز کی گنتی کی جاتی ہے، اور ایک رنگ 1 سال کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طرح بلو ویل کے کان میں ویکس جمتی ہے، جس طرح انسان کے کان میں ویکس ہوتی ہے، اور ہر 6 ماہ کے بعد اس ویکس کی ایک نئی تہہ آ جاتی ہے، اور ان تہوں کو گنا جاتا ہے، اور یوں بلو ویل کی عمر کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اور اس کے کتنے فوائد ہیں پورے ایکو سسٹم کو؟ جب تک یہ زندہ ہے، یہ ہوا سے مسلسل آلودہ دھواں یعنی کاربن اپنے اندر لیتی ہے، اور اسی طرح جو سمندر ہے اس کی صحت میں، اس کی ہیلتھ میں بڑا ہی معاون ثابت ہوتا ہے، اور یہ سب پروسیس بلو ویل کرتی ہے۔ اور بلو ویل روزانہ 18,000 کلو گرام خوراک کھاتی ہے۔ اس کا یہ کھانا سمندر کی آبادی کو بھی کنٹرول رکھتا ہے، اور جب یہ ویل مچھلی موو کرتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے، تو اس کی موومنٹ اتنی تیز ہوتی ہے، اس کو ویل کنویئر بیلٹ یا ویل جمپ کہا جاتا ہے۔ اس کی اس موومنٹ سمندر کی تہہ میں منرلز اور دیگر چیزیں ہل جاتی ہیں، جو کہ سمندر کی زرخیزی کا سبب بنتی ہے۔ ویسے تو ویل کے شکار پر کافی سارے ملکوں میں پابندی ہے، لیکن اس کا گوشت بہت مزیدار ہوتا ہے، اور ہماری کہانی کا کلائمیکس تب آتا ہے جب ویل کی موت آتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب اس کی موت آتی ہے تو یہ اپنے نیسٹ سے، اپنے گھر سے بہت دور تیر کے چلی جاتی ہے، اور وہاں جا کے پھر ایک آخری ڈائیو لیتی ہے جسے ویل فال کہا جاتا ہے، اور سمندر کی گہرائی میں جا کے کلیپس کر جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ سب سے پہلے ویل مچھلی کے مردہ جسم کو کھانے کے لیے شارک فش اور ایل فش آتے ہیں۔ یہ ایل فش وہ مچھلی ہے جس سے بجلی نکلتی ہے۔ جب اس نے شکار کرنا ہو یا اسے کوئی تھریٹ ہو، تب اس کے جسم سے 800 وولٹ تک کرنٹ نکلتی ہے، اور یہ ویل مچھلی کو کھا جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ٹائنی ورمز آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ویل کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور باقی جو کچھ بچا ہوتا ہے اس کو یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد زومبیز ورمز آتے ہیں۔ یہ وہ جراثیم ہیں جو ہڈیوں کو کھاتے ہیں، اور آ کے یہ ویل مچھلی کے اس ڈھانچے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ فیٹس اور پروٹینز کو تحلیل کر دیتے ہیں، اور پھر سارا ڈھانچہ ویل مچھلی کا میلٹ ہو کر سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے، اور جو سمندر کی زرخیزی کا سبب بنتا ہے۔ یہ سارا پروسیس جو میں نے آپ کو بتایا موت کے بعد کا، یہ 100 سال میں تقریباً مکمل ہوتا ہے۔ غور کیجئے، ویل مچھلی مر گئی، لیکن کتنوں کو کھانا دے گئی، کتنوں کو زندگی دے گی۔ یعنی ایک محتاط اندازے کے مطابق 100 قسم کے مختلف جانوروں اور تقریباً 15,000 جانور اس ڈھانچے سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ خدائی شاہکار ہے کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، اس کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو اے غافل انسان، تو بھی جاگ اور سمجھنے کی کوشش کر کہ دنیا میں تقریباً
85 لاکھ 85 لیکس جو مختلف قسم کے جانور ہیں، اور 4 لاکھ سے زیادہ پلانٹس اور پودوں کی جو قسمیں ہیں، در حقیقت سب کی سب تجھے سرو کرنے کے لیے ہیں، تیری خدمت کرنے کے لیے ہیں۔ سورج اپنی روشنی سے خود فائدہ نہیں اٹھاتا، درخت بھی اپنا پھل خود نہیں کھاتے، سمندر اور دریا بھی اپنا پانی خود نہیں پیتے، بلکہ یہ سب کے سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سوچ ذرا، تیری تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے؟